سجن مظلوم ماتت وبيا ذنب إلى الشاعر السيد سعيد الصافي الرميثي. عادتي الميت يا شيعة لمن يسكن ونينه تحضروا لاده وخوته. تشریف فرمائے پوچھ لینا. ایک رات آئے نانے کے مزار پہ رہے, پھر دوسری رات آئے, روایت کہتی ہے رسول کی قبر کے ساتھ لیٹ گئے, سینے سے تعویذ لگایا. نانا انا فرخ فبن فرخت ہے کہ میں تیرا لال ہوں, میں تیری شہزادی کا لال ہوں, مجھے اپنی خبر میں جگہ دے. رسول نے خواب میں فرمایا میرا بیٹا پہلے تو شہادت کربلا میں پائے گا تو میرے پاس آئے گا. روضہ رسول پہ کسی نے امام حسین کو کوئی تکلیف نہیں دی, جی بھر کے نانے کی قبر کو الوداع کہتے رہے. ذرا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بارے میں. امام موسیٰ کاظم مدینہ منورہ میں رسول اکرم کے روضے کے اندر عبادت میں مصروف تھے کہ آ گیا ہارون, ساتھ سارے وزراء جرنیل کرنیل سب بنائے. آگے روضہ رسول پہ کھڑا ہوا. امام موسیٰ کاظم کونے میں تھے. اس نے آ کے اپنے تفاخر کا اظہار کرتے ہوئے یوں کہا السلام علیکہ یا ابن العم, اے میرے چچا کے بیٹے رسول تجھ پہ سلام. کیوں؟ ظاہر کرنا چاہتا تھا کہ ہم بھی رسول کی اہل بیت ہیں, حق حکومت ہمارا ہے. یہ جو لوگ جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ بنی عباس نے کس بنیاد پر اپنے آپ کو استحقاق حکومت دی. بنی امیہ کا ستیہ ناز کیا تھا کہ ہم اہل بیت کے رشتہ دار ہیں, رسول کے ہم رشتہ دار ہیں, پھر خود چڑھ گئے تھے. لیکن اب اسی نقطے کو روضہ رسول پہ کھڑے ہو کر رسول کی قبر کے سامنے کہہ رہا ہے یا ابن العم یا رسول اللہ, آپ میرے چچا کے بیٹے ہیں, آپ پر میرا سلام. سب جو اس کے پاس موجود تھے ان کو سمجھانا چاہتا ہے کہ رسول کی مسند کا حقدار میں ہوں, کہ رسول میرے چچا کے بیٹے ہیں اور میں ان کا حقدار ہوں. اب بتا اس کا یہ عقیدہ درست تھا یا غلط؟ لوگوں کو ورغلا رہا تھا یا لوگوں کو حقیقت بتا رہا تھا؟ کس کی ذمہ داری ہے لوگوں کو حقیقت بتائے اور لوگوں کے سامنے حق کو روشن کرے؟ وہ جو کونے میں نماز پڑھ رہا ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی آواز, اس نے زیارت کی, یہ چند جملے کہے, امام کی آواز بلند ہوئی السلام علیکہ یا ابت یا رسول اللہ, اے میرے بابا رسول آپ پہ میرا سلام. وہ چچا کا بیٹا کہہ رہا تھا, امام نے اپنے آپ کو رسول کا بیٹا کہہ دیا. بات واضح ہو گئی کہ جو چکر چلا رہا تھا ہارون, اس کا چکر امام نے درمیان میں قطع کر دیا. متوجہ ہوا تو بھی تو رسول کے چچے کا بیٹا ہے, میں بھی رسول کے چچے کا بیٹا ہوں, میں حضرت عباس کی اولاد ہوں, تو ابو طالب کی اولاد ہے, تو کیسے اپنے آپ کو رسول کا بیٹا اور رسول کو اپنا باپ کہہ رہا ہے؟ پتہ نہیں کس انداز سے تیرے ائمہ نے حق کو زندہ رکھا. اب ساری فوجی قوت بھی موجود ہے, سیاسی قوت بھی موجود ہے. آپ جانتے ہیں آج کل کے دور کے حالات بھی آپ آشنا ہے. اپنی قوتوں کا مظاہرہ کرنے کے لیے وزیروں, کرنیلوں, جنرلوں, ہر کسی کو لے آتے ہیں. یہ بڑے چاہتے ہیں کہ ثابت ہو جائے کہ ہم ہیں طاقتور. اب ذرا غور کر, طاقت ادھر ہے, وہ مسجد نبوی میں روضہ رسول میں اکیلا مصلی بچھائے ہوئے نماز پڑھ رہا ہے, جو حقیقت ہے. جب امام نے کہا یا ابت یا رسول اللہ, تو ہارون بولا چچا عباس کا بیٹا میں ہوں اور چچا ابو طالب کے بیٹے تم ہو, تو کیسے اپنے آپ کو اپنے اللہ کے رسول کا بیٹا کہتا ہے؟
تو جواب میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دلیل پیش کروں، قرآن سے دلیل پیش کروں؟ کہتا ہے ہاں قرآن سے دلیل پیش کریں۔ تو کہتے ہیں یہ بتا وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اللہ حضرت ابراہیم کی ذریت کو قرآن میں گنتا ہے، اور اس میں گنتے ہوئے آخر میں کہتا ہے وَعِیسیٰ، عیسیٰ بھی اولاد ہے حضرت ابراہیم میں سے تھے۔ تو ذرا بتا اگر چند واسطوں کے بعد حضرت عیسیٰ مریم کے واسطے سے اولاد ابراہیم ہو سکتے ہیں تو میں فاطمہ زہرا کے واسطے سے اولاد مصطفیٰ کیوں نہیں ہو سکتا؟ لاجواب ہو گیا، لیکن اس کے دل میں کینہ تھا اور بڑھ گیا۔ اب نتیجہ کیا نکلا؟ کچھ دنوں بعد اپنے فوج کو حکم دیا جاؤ موسیٰ کاظم کو گرفتار کر لے آؤ۔ جب فوج آئی تو انہوں نے نہ دیکھا مسجد ہے، نہ دیکھا روزہ ہے، نہ دیکھا نماز میں ہے، نہ دیکھا عبادت کر رہے ہیں۔ داخل ہوئے مسجد میں، روزے میں، دوران نماز امام کو پکڑا اور کھینچا اور گرفتار کر کے لے گئے۔ میں یہی کہتا ہوں اے میرے مولا حسین، آپ بھی روزے رسول سے الوداع کر رہے تھے، لیکن آپ کو تو کسی نے کوئی تکلیف نہیں تھی۔ یہ تیرا لخت جگر حضرت موسیٰ کاظم ہے کہ جس کو پکڑ کے حالت نماز میں مسجد میں اور اس روضہ رسول سے پکڑ کے لے جا رہے ہیں، اور سوائے اس کے امام موسیٰ کاظم کا کوئی چارہ نہیں۔ کہتے ہیں انی اشکو الیک یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول میرا شکوہ تیری بارگاہ میں آپ کی بارگاہ میں شکایت کرتا ہوں، اور تو میرا کوئی وارث نہیں ہے۔ بس میں اتنا پوچھتا ہوں، امام کثیر الاولاد تھے، چھوٹی چھوٹی بیٹیاں تھیں، لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو اسی روزے سے پکڑا اور لے گئے گرفتار کر کے۔ بیٹیاں یاد کرتی رہی، گھر کا سارا ماحول۔ میں کہتا ہوں یا امام حسین، آپ تو اپنی بیٹیوں کو عزت کے ساتھ ساتھ لے گئے تھے، آپ تو اپنے حرم کو بھی ساتھ لے گئے تھے، لیکن یہ آپ کے شہزادے کی عجیب کیفیت ہے کہ بیٹیاں گھر رو رہی ہیں، حرم والے گھر رو رہے ہیں، اور امام کا پتہ ہی نہیں ہے کہ کدھر لے کے چلے گئے۔ ایک قافلہ بھیجا گیا بصرہ کی جانب اور ایک قافلہ بھیجا گیا بغداد کی جانب۔ لوگوں کو پتہ ہی نہ تھا کہ فرزند رسول کس قافلے میں گرفتار ہے، آیا بغداد لے جا رہے ہیں یا بصرہ لے جا رہے ہیں۔ حقیقت میں بصرہ بھیجا گیا تھا، لیکن صورتحال یہ بنی بصرہ کے قید خانے میں جو گورنر بصرہ تھا اس نے جاسوس معین کیے، ذرا مجھے بتاؤ کہ یہ اس خلوت کے قید خانے میں کیا کہا کرتے ہیں۔ وہ اپنا کان لگا کے امام کی دعاؤں کو سنتے تھے، اور جب دعا امام پڑھتے تھے کہ اے اللہ میں مدت سے تجھ سے التجا کرتا تھا، مجھے ایسی کوئی تنہائی کی جگہ نصیب فرما جب میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکوں، اور تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے یہ تنہائی کی جگہ اپنی عبادت کے لیے عطا فرمائی ہے۔ سمجھا ہے آپ نے کہ تیرے امام کی شان کتنی بلند ہے اور ان کی معرفت کتنی عظیم ہے۔ اے اللہ تو نے مجھے قید خانے کی تنہائی دی ہے، میں جی بھر کے تیری عبادت کر سکتا ہوں۔ جب بس اس بصرے کے گورنر نے یہ جملے سنے، ہارون کو خط لکھا اس قیدی کو مجھ سے لے جاؤ، میں زیادہ عرصے اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتا، جو قید میں ہوتے ہوئے بھی اللہ کو یاد کرتا ہے اور اپنے ہمارے خلاف کوئی جملے استعمال نہیں کرتا۔ نتیجہ یہ نکلا امام علیہ السلام کو بغداد بھیج دیا گیا۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، بغداد میں ایک زندان کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ حکم ہوتا تھا جتنی سختی کر سکتے ہو کرو اور اس کے اوپر کوئی نرمی نہ کرو۔ ازاداروں سخت سے سخت قید خانے آتے رہے اور تیرے رسول کا بیٹا سہتا رہا اور تکلیف پہ تکلیف برداشت کرتا رہا۔ میں اتنا کہہ کے عرض کروں گا، اب بتا دیگر قید خانوں میں کوئی ساتھی بھی تو ہوتا ہے نا، قیدی ہوتے ہیں کئی اکٹھے قیدی ہوتے ہیں، لیکن یہ تیرا مولا اکیلا تنہائی میں ان قیدوں کو برداشت کرتا رہا۔ اللہ آپ کو ان قید خانوں کی زیارت کرائے جہاں تیرا مولا تنہائی میں سہتا رہا، اور کیفیت یہ ہوتی تھی دن کو روزہ ہوتا تھا، رات کو تھوڑی سی غذا آتی تھی، ساری دن تک مولا سجدے میں ہوتے تھے،
راوی کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ زندان بان نے مجھے کہا آ ذرا دیکھا، میں نے کہا مجھے تو نیچے کپڑا پڑا ہوا نظر آتا ہے۔ اس نے کہا نہیں ذرا غور سے دیکھ یہ کیا نظر آ رہا ہے۔ پھر جب میں نے دقت کے ساتھ دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کوئی شخصیت ہے جو حالت سجدہ ہے، لیکن اتنا کمزور اور ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا ہے کہ پتہ مشکل سے چلتا ہے کہ کوئی انسان سجدے میں ہے یا فقط کپڑا پڑا ہوا ہے۔ ہم ذرا جائزہ تو لو تیرے مولا نے کتنی سخت قسم کے زندان نبھائے ہیں۔ لیکن آخری جملہ کہوں، ظالم ملعون نے یہ کہا ان کو زہر سے اس دنیا سے روانہ کر دیا جائے۔ سندھی ابن شاہق ملعون لے کے زہر آیا، امام کو پلائی اور مزید اصرار کی تو امام نے کہا اتنی سے اگر تیرا کام ہو جائے تو مجھے زیادہ مجبور کرنا ہے۔ بس اتنا ہی کہہ سکتا ہوں، ایک زہر تھی جو امام حسن کو پلائی گئی تھی، ایک زہر ہے جو امام موسیٰ کاظم کو پلائی گئی ہے۔ میں کہتا ہوں اے میرے مولا امام حسن، زہر سے آپ کو بھی شہید کیا گیا، لیکن جب آپ کو زہر دی گئی آپ کی بہنیں موجود تھی، آپ کے بھائی موجود تھے، آپ کی بیٹیاں موجود تھی، آپ کے اس وقت بلائیں لے رہے تھے۔ آپ مشہور ہے نہ سنتے ہیں کہ ہاتھ میں ٹھال تھا حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کا، امام حسن کو الٹیاں خون کی آ رہی تھی اور بی بی استاذ کو میں برداشت کر رہی تھی۔ لیکن ذرا جائزہ تو لینا، بغداد کی تنہائی کے قید خانے میں نہ کوئی بیٹی پاس ہے، نہ کوئی بہن پاس ہے، نہ کوئی اور عزیز پاس ہے، خلوت میں بسمل کی طرح تڑپ رہا ہے میرا مولا، اور کوئی نہیں ہے جو ان کی سنبھال لانے والا ہو۔ بالآخر وہ وقت آیا، امام نے اللہ کو دم دیا اور انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کون ہے جو غسل دے، کون ہے جو کفن دے، کون ہے جو دفن کرے؟ غربت میں شہید ہوا تیرا مولا، مسافرت میں شہید ہوا تیرا مولا، اور سب سے بڑا ظلم یہ ہوا کہ مزدوروں کو کہا گیا اٹھو جنازہ لے جاؤ اور دجلہ کی پل پہ رکھ دو اور لوگوں سے کہو کہ یہ اپنی موت خود فوت ہوا ہے۔ مزدور جنازہ لے گئے، دریائے دجلہ کی پل پہ رکھ دیا، جو گزرتا تھا ظالم بلاتے تھے اور کہتے تھے یہاں دستخط کرو یہ رافضیوں کا امام ہے اور لکھو کہ یہ اپنی وفات خود فوت ہوا ہے۔ عزاداروں میں کہتا ہوں مظلومیت کی انتہا ہے کہ جہاں چھپایا جا رہا ہے آپ کی شہادت کو، لیکن عزاداروں کتنا عظیم ہے وہ مولا جس کو جتنا چھپایا گیا اتنا ہی آج اس کا روضہ بلند ہے، اتنا ہی آج اس کا روضہ بلند ہے۔ ہزارہا لوگ جاتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں، السلام علیکہ یا موسیٰ ابن جعفر، لیکن میں اتنا کہتا ہوں کہ اے میرے امام موسیٰ کاظم، ایک لحاظ سے آپ کی قسمت پھر بھی اچھی تھی، آپ کا جنازہ اٹھا، آپ کے جنازے میں ہزاروں لوگ مشاہد کرنے والے تھے، آپ کو آرام اور عزت کے ساتھ آپ کی قبر میں دفن کیا گیا۔ میرے لاکھوں سلام امام حسن، تیرے جنازے کو کہ جنازہ تیرا گیا تو روضہ رسول کی طرف تھا، لیکن اللہ جانے کیسے کہوں جنازہ گیا ہوا پھر واپس نہیں آیا کرتا، واپس آیا بھی ہے، تیر چلے بھی ہے اور بدن کے اوپر لگے بھی ہیں اور بہنوں نے ان تیروں کو دیکھا بھی ہے، لیکن یہ آل محمد ہے، یہ فرزندان رسول ہے، یہ زہرا کے دل کے ٹکڑے ہیں کہ جنہوں نے تیرے تک دین پہنچانے کے لیے اور تیرے حق کو محفوظ کرنے کے لیے ہر قسم کے صدمے سہے، ہر قسم کی قربانیاں دیں اور تجھ تک دین کو زندہ کر کے پہنچا دیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا تھا لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ دشمن جتنا بھی سازشیں کریں گے یہ پاک خاندان دین کو زندہ بھی رکھے گا اور دین کو آئندہ نسلوں تک پہنچائے گا۔ خداوندہ ہمیں آل محمد کا سچا غلام رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ۔